بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروٹین جو یورین سے اخراج پاتی ہے اس کی بے شمار وجوہات ڈسکس ہوئی تھی ہم سے ایک پہلے ویڈیو میں۔ اب میں ایک وجہ جو سی ہے اس کے اوپر کچھ منٹ کے اندر امپورٹنٹ انفارمیشن دینے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سے ایک بڑی مشہور وجہ ہے جسے انگریزی کے اندر منیمل چینج ڈیزیز کہتے ہیں یا MCD بھی ایبریویٹ کیا جاتا ہے اور نیفروٹک سنڈروم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ بچوں کے اندر خاص طور پہ بہت کامن پایا جاتا ہے۔ ہوتا اس طرح ہے کہ عمومی طور پہ بچوں کے اندر صبح وہ اٹھتے ہیں تو آنکھوں کے گرد تھوڑی سی سوزش ہوتی ہے۔ یہ آنکھوں کے گرد سوزش جو سی ہے یہ اس حد تک بڑھ سکتی ہے کہ آنکھیں کھولنا مشکل ہوتا ہے۔ جو دن گزرتا ہے وہ سوزش بہتر ہوتی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ باقی جسم اور ٹانگوں پہ اور پیٹ پہ بھی سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بچہ ذرا سست، تھوڑا سا بے چین، اس کی اورینٹیشن میں پرابلم بھی آ سکتی ہے کیونکہ اس سے جسم کے اندر نکاہت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے اندر سے پروٹین لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، گردے کی چھاننی ٹوٹ جاتی ہے اور اس میں سے پروٹین لیک ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات، پھر اس کا ٹیسٹ اور پھر اس کا مختصر علاج، ان تینوں چیزوں پہ ذکر کریں گے۔ وجوہات کے بارے میں انسان نے جتنے بھی ابھی تجربے کیے، ہم کسی ایک منطقی وجہ پہ سارے کنسنسس نہیں کر سکے۔ اس کے میکنزم ایک سے زیادہ ہیں، تو وجوہات بھی ہم یہی سوچ سکتے ہیں تا وقت ہے کہ آج کے دن تک کہ ایک سے زیادہ وجوہات سے ہی ہو سکتا ہے۔ کن بچوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ جن کو الرجی کا چانس زیادہ ہوتا ہے، جن کے سکن پہ ہاتھ لگانے سے یا سکن پہ میٹل، کوئی ریشمی کپڑا یا کوئی چیز لگانے سے سرخی آ جاتی ہے، جن کو سانس میں خرابی یا الرجی کا عنصر ہوتا ہے، ان کے اندر یہ چانس زیادہ ہے۔ بعض کا یہ کوئی شہد کی مکھی، بھیڑ یا اس طرح کی چیز کے کاٹنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے گلے میں یا جسم میں کہیں پہ انفیکشن ہو، اس کے ساتھ ہی گردہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی ان جنرل وجوہات۔ ایک ہوتی ہے اسپیسیفک وجوہات کہ جسم کے خلاف اینٹی باڈیز بنا رہا ہے، اس میں جوڑوں میں درد بھی آ سکتی ہے، لیکن اس میں بہت ریئرلی منیمل چینج ڈیزیز ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے کلینکل فیچرز پہلے ہی ڈسکس ہو چکے ہیں۔ سوزش آنکھوں کے گرد، پیروں کے گرد اور پیٹ پہ آ جاتی ہے، پیشاب کے اندر جھاگ بنتی ہے، پیشاب کی کوانٹٹی کم ہو سکتی ہے، الٹی کی شکایت ہو سکتی ہے، پیٹ میں تھوڑی سی درد ہو سکتی ہے، بچہ سلو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ٹیسٹ، یورین کا ایک سمپل ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں یورین پازیٹیو آ جاتی ہے، 1 پازیٹیو، 2 پازیٹیو یا 3 پازیٹیو۔ عمومی طور پہ اس کے اندر یورین میں RBCs یا خون کے خلیے یا سرخ خلیے نہیں آنے چاہیے، لیکن اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ یورین میں کچھ پس کے سیلز آ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ RBCs بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس کے ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پہ فوری طور پہ اس ڈائگنوسس کو نکالا نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے آپ نے اپنے معالج سے ضرور رابطہ کرنا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ بہتر ہوتا ہے کروا لیا جائے، اور اگر یورین میں واقعی RBCs آ رہے ہیں تو کچھ اور ٹیسٹ ہیں جو آپ کے معالج یا فزیشین یا نیفرولوجسٹ جو ان سے وہ جانتا ہے، تو آپ نے ان سے مل کے وہ کروا لینے۔ پھر اس کے بعد اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس کا علاج جو ان سا ہے المشہور اسٹیرائڈس ہیں۔ اسٹیرائڈ کی تعداد جو سی ہے وہ بچے کے وزن کے مطابق فارمولے میں کیلکولیٹ کر کے دی جاتی ہے۔ پہلے اٹیک میں روزانہ دی جاتی ہے، دوسرے اٹیک میں وہ کم ہوتی ہے اور تقریباً 1 دن چھوڑ کے 1 دن دی جاتی ہے، اور پھر اگر اسٹیرائڈ جب بھی کم کرنے لگیں تو بعض کا اٹیک واپس آ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہو رہا ہو تو اس صورت میں بعض کا آپ کو ڈیلٹا کورٹل کی جگہ دوسری قسم کی کوئی دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے جو پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں، اور اگر پھر بھی یہ کام نہ کرے تو سائیکلوفاسفامائڈ نام کی ایک دوائی بھی استعمال ہوتی ہے، اور ریٹوکسین میب نام کے انجیکشن بھی استعمال ہوتے ہیں جو خاصے مہنگے ہیں۔ بچوں میں ان کا استعمال جو ان سا ہے بہت زیادہ ابھی نہیں ہوا، لیکن اس سے کافی ہیلپ ملتی ہے اور بہت اچھے رزلٹ اس سے بھی آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کب تک ہوگا، کب ٹھیک ہو جائے گا، ہم کیا امید لگا کے رکھیں؟ 11 سال کی عمر تک یہ اٹیک 1 سے زیادہ دفعہ آ سکتا ہے، اس لیے ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک دفعہ لازمی نہیں ہے کہ ٹھیک ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہوگا، یہ دوبارہ پھر بھی زندگی میں آ سکتا ہے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، اور بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو 1 سے 2 اٹیک آئے اور اس کے بعد دوبارہ 11 سال کے بعد نہ آئے۔ 90% تو یہی چانس ہے، لیکن 10% یہ بھی چانس ہے کہ خدا نخواستہ
11 سال کی عمر کے بعد یہ مرض کسی نہ کسی صورت میں آگے چلتا ہے اور پھر یہ ایک شکل اختیار کرتا ہے جو FSGS ہے، جس کا ہم ذکر اگلی ویڈیوز میں کریں۔ یہ بچوں کی بات، مختصر بات، بڑوں میں یہ بیماری بڑوں میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ درد کی گولیوں سے بھی آ سکتی ہے، کچھ ہیوی میٹلز کے استعمال سے آ سکتی ہے، جسم میں کچھ کینسرز ہوتے ہیں، لمفوماز، خون کے کینسر، ان کے ساتھ بھی اس کا ایسوسیشن ہے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ صرف بچوں کی بیماری ہے، بڑوں میں بھی آ سکتی ہے، اور اس کا علاج کافی ملتا جلتا ہوتا ہے جو ہم بچوں میں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ خوراک میں خیال جن سا کرنا ہوتا ہے کہ گھی زیادہ نہیں استعمال کرنا، آئلی چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، پانی زیادہ نہیں دینا جتنی دیر تک سویلنگ نہیں چلے جاتی ہے۔ تقریباً 3 سے 4 ہفتے اسٹیرائڈ استعمال کرنے کے بعد تقریباً پاؤں کی سویلنگ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اسٹیرائڈ کی وجہ سے چہرہ تھوڑا سا سوج جاتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا دیکھنے میں بچہ چبی اور تھوڑا زیادہ صحت مند سا لگتا ہے، اور اس کی بھوک بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ والی چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ہم علاج کے دوران اچانک گھبرا نہ جائیں کہ بچہ موٹا کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے، اپنا خیال رکھے۔